السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو مجھے بہت پسند آیا اور آپ کو بھی پسند ضرور آئے گا، تو آپ لوگ بھی ویڈیو کو واچ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو ڈالتی ہے، اب RSS والے بولے انہوں بولے تو تم نہیں بولتے، میرے سامنے بولے کوئی پارلیمنٹ میں میٹنگ میں تھا، آپ نہیں بولے، انہوں بولے ملیشیا سے، میں کیا بولوں؟ بولے آپ نہیں بولیں گے، میں کیا بولوں؟ بولو، جو ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے تم اس سے پوچھو، جو بھارت میں بیٹھ کر تمہارے ناک میں دم کر رہا ہے تمہارے سامنے کھڑا ہے اس سے پوچھو۔ ملیشیا میں بولے تو میں کیا بولا؟ پہلا ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم آئے تھے بھارت کو تھوڑے دن پہلے ملیشیا کے پرائم منسٹر انور ابراہیم آئے تھے، موڈی کا سمجھ ان کو بولنا تھا کان میں، اس کو ذرا بھیجا دو ہے انڈیا، اس کو نہیں بولے۔ اچھا انور ابراہیم بھی بڑے چالاک ہیں، ان کو گانا گاؤ بولے تو انور ابراہیم جو ہے دلی میں گانا کیا گائے؟ دوست دوست نہ رہا، پیار پیار تھا رہا۔ میں بولا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ انور ابراہیم۔ ایک ظالم مہاراشٹر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے کی کوشش کرا، کبھی نہیں بولا گستاخی کیا، گستاخی کرنے کی کوشش کرا۔ اگر کوئی وہ دیوانہ آسمان کو دیکھ کے تھوکا تو تھوک پہ کس پہ گرتا؟ کوشش کیا تو حاجی شہزاد علی جو ہے 20,000 اسکوائر فٹ کا اپنا نیا گھر بنایا، احتجاج کیے اس ملعون کے خلاف۔ اچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، اس کو قرآن کیا بولا معلوم آپ کو؟ ولید بن مغیرہ، نام یاد رکھ لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس میں کئی عیب ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو بلا کے بولے تیرے میں یہ عیب ہے، تیرے میں یہ عیب ہے، مانتے گیا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اپنی باپ کی اولاد نہیں، تو اپنے، میں نے قرآن میں ہے یہ، پوچھو آپ، تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ وہ اپنی جا کے اپنی اماں سے پوچھا، اماں بتاؤ صحیح صحیح بولو کیا یہ سچ ہے؟ تو بولے ہاں، میں اپنا منہ کالا کر کے تیرے کو پیدا کروں۔ تو جتنے بھی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام کے تمام ولد الحرام۔ قرآن بول رہا ہوں، میں اپنی قرآن کی بات کر رہا ہوں، فریڈم آف ریلیجن۔ تو خیر حاجی شہزاد علی احتجاج کیے، پولیس کو میسر دیے، گڑبڑ ہو گئی، انہوں سمجھائے، پتھر پھینک دیے، تو مدھیہ پردیش کی پولیس بلڈوزر لے جا کر 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر توڑ دیا، 20,000 اسکوائر فٹ کا۔ حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے احتجاج کیا، ایک 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر کیا، ایسے 10 گھر میں آقا پر قربان کرتا ہوں۔ مگر میرے بھائی حاجی شہزاد علی کا نقصان ہو گیا، نئے گھر میں سامان رکھ رہے تھے، بی جے پی کی ظالم حکومت نے گھر کو توڑ دیا، موڈی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا، موڈی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو چن چن کر، ایک محلے میں 20 گھر ہیں تو ایک مدھیہ پردیش کا ڈی ایم بول رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر کو توڑوں گا، صرف مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کوئی ایک مہاراشٹر میں بول رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا۔ سنیے، مسجد میں گھس کے ماروں گا۔ پرائم منسٹر، کیا قانون اس کے پر لاگو نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا؟ کیوں کہہ رہا
کہ جانتا ہے کہ موڈی اقتدار پر ہے، اسی لیے مسجد میں گھس کے ماروں گا۔ میرے بھائی، اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وہی تاریخ کو دہرائی جا رہی ہے جو ہٹلر کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ہٹلر کے زمانے میں ہٹلر یہودیوں پر ایسا ہی ظلم کرتا تھا، ان کے گھر کو توڑ دو، ان کے کاروبار کو توڑ دو، ان کو ملک کا دشمن قرار دو، ان کے خلاف پکچریں بناؤ۔ اب تو ججز بھی بولنا شروع کر دیے، لارڈشپ بھی بولنا شروع کر دیے۔ میرے بھائی جاگو، متحد ہو جاؤ۔ یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف پیدا کر دی گئی ہے، اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہاراشٹرا میں کوئی سیکولر پارٹی کا لیڈر اس ظالم کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، سوائے امتیاز جلیل کے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ میں نے امتیاز جلیل سے کہا، مجلس کے ذمہ داروں سے کہا، اپنا فرض آپ نبھا رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی کوششوں میں برکت عطا کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں ایک قانون بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وقت کی تعداد ہم سے چھین لی جائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بی جے پی والے بولتے پورے ملک میں اویسی جا کر لوگوں کو اکسا رہا، انہیں بول رہا مسجدیں چھین لیں گے، درگاہ چھین لیں گے، قبرستان چھین لیں گے، عیدگاہ چھین لیں گے، زمینات چھین لیں گے۔ بی جے پی والوں، تم میری سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں تمہاری حرکتیں کیا ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہوں بھارت کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اور کیوں کھویا بتا رہا ہوں آج تم کو۔ یہ جو قانون موڈی لائے ہیں، بل لائے، قانون نہیں بنا ابھی، اس میں وقف بائی یوزر ہے، یعنی آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کے استعمال پر وہ وقف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبرستان تدفین ہو رہی، وقف کی ہو جاتی برسوں سے۔ مسجد ہے، اس انگریزی کا ورڈ ہے ٹائم امیموریل سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وقف بائی یوزر ہے۔ عیدگاہ ہے، تو اب موڈی کیا کیے، وقف بائی یوزر کو نکال دیے، اور موڈی یہ بول رہے ہیں کہ آپ رجسٹرڈ ڈیڈ سے اب آپ وقف کرنا، یعنی جتنے وقف کی پراپرٹیاں ہیں 33,000 وقف کی پراپرٹی تلنگانہ میں۔ تو موڈی یہ بول رہے ہیں کہ اب یہ قانون جب خدا نخواستہ بن گیا تو یہ 33,000 وقف کی پراپرٹیز جو تلنگانہ میں ہے، اس میں 90% کے پاس ڈیڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، تو وہ کیا ہوں گے، وقف نہیں رہیں گے نا وقف۔ جب قانون بولے گا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ، رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے نفرت کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں، حد تو یہ ہو گئی کہ بنگلور کے ہائی کورٹ میں، بنگلور کے ہائی کورٹ کے لارڈشپ جج صاحب نے بیان دیا۔ کیا بیان دیا؟ کہ بنگلور میں ایک علاقہ ہے مسلمانوں کا، نے کہا وہ پاکستان کا علاقہ ہے۔ جج ہائی کورٹ کا جج ہے، اب بتائیے یہ لارڈشپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کورٹ میں بیٹھ کے بول رہے ہو علاقہ پاکستان کا ہے۔ جج صاحب یہ بھارت کا علاقہ ہے، یہ بھارت کا ملک ہے، جو سمویدھان پر آپ نے حلف لے کر انصاف کرنے کا آپ نے حلف لیا تھا، اور آپ اس علاقے کو پاکستان کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ اچھا، وہی جج صاحب ایک لیڈی لائر کو بول دیے، لائر
نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، ان کی سوچ دیکھو آپ۔ وشو ہندو پریشد ایک میٹنگ کری، اس میٹنگ میں 25 سے زیادہ ریٹائرڈ ججز آ گئے، میڈیا کی رپورٹ ہے۔ اب بتائیے جو انصاف کرنے والے اگر جا کر وہاں بیٹھیں گے وشو ہندو پریشد RSS کے پاس، کیا انصاف کریں گے یہ لوگ؟ کون سے سمویدھان کا پاس لحاظ کریں گے؟ کون سا قانون کی بالادستی کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیں گے؟ میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، دیکھو ان چیزوں کو، محسوس کرو ان چیزوں کو، اور پھر ہم نہیں دیکھتے کہ ایک کریم نگر کا MP ہے جو بھارت کی کیبنٹ میں وزارت داخلہ کا منتری ہے، کریم نگر میں بول رہا ہے کہ بھارت کے مدرسوں میں AK-47 سکھایا جاتا جھاڑو کے ساتھ۔ ارے تم ہوم منسٹر ہو، اتنی نفرت تم کو کیوں ہے کریم نگر کے MP؟ AK-47 مدرسوں میں سکھایا جاتا، راجا رام موہن رائے، منشی پریم چند مدرسوں میں نہیں پڑھے تھے؟ یہ کہہ رہا ہے مدرسوں میں AK-47 سکھایا جاتا۔ سنو کریم نگر کے MP، تمہاری RSS آزادی کی لڑائی میں کوئی ادا نہیں کی تھی۔ RSS کے لوگ میاں مٹھو بن کر بیٹھے تھے، انگریزوں سے انہوں نے دی، انگریزوں کے خلاف انگریزوں کے خلاف یہ مدرسے والوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ سنو کریم نگر کے MP، کریم نگر کے MP انگریزوں کے خلاف علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ کالا پانی کی سزا علامہ فضل خیر آبادی کو ہوئی، اسی کالا پانی بھی علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہو گیا۔ سنو کریم نگر کے MP، تمہاری RSS کچھ نہیں کی بھارت کی آزادی کی لڑائی میں۔ مراد آباد کے عالم دین حضرت کافی جب پھانسی کے پھندے پر جا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ تم نہیں جانتے ہماری تاریخ کو کریم نگر کے MP، تم کو اسلامہ فوبیا کی ایک بیماری ہے، کیا حسین نظارہ ہے، مسلمانوں سے نفرت کرنا تمہاری فطرت ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اور تمہارا پرائم منسٹر جھوٹا ہے۔ بہت اچھے سے موسم لگ رہا ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا یہ ہے وشواس، ہمارا ممبرا۔ اور یہ کریم نگر کا ان کا کیبنٹ کا منتری AK-47 سکھایا جاتا کہتے۔ ارے تو کہے کا ہوم منسٹر ہے، اس مدرسے میں AK-47 نکالا تو؟ کون سے مدرسے میں AK-47 ہے؟ ہمارے مدرسوں میں موڈی، ہمارے مدرسوں میں بچوں کو زبان سے نرم گفتگو کرنا سکھایا جاتا، ہمارے مدرسوں میں بچوں کو اللہ کا خوف پیدا کیا جاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ سکھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے، انہوں کے بولے AK-47۔ اچھا AK-47 آپ ہوم منسٹر ہیں نا، منی پور میں 800 ہتھیار پولیس کے لے کے بھاگ گئے، اب تک نہیں ملے۔ ارے جانا وہاں پہ منی پور کو تو